بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 جنوری 2026 کی خوبصورت شام ہے اور ہم ایک خوبصورت مشاعرے کی شروعات کرنے جا رہے ہیں سخنور انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے۔ سخنور انٹرنیشنل ایک ایسا معتبر پلیٹ فارم ہے جو دنیا بھر کے اردو شعراء کو اپنے نظریات و خیالات دوسروں تک پہنچانے کا معتبر ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ زیب النساء زیبی صاحبہ جو کہ عالمی شہرت یافتہ شاعرہ ہیں، اس کی سرپرست اعلیٰ ہیں، اور اے آر ساگر صاحب اس کے منتظم اعلیٰ ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مقبول احمد شاکر۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جناب حافظ عبدالغفار واجد صاحب کو، جناب قدسیہ قدسی صاحبہ کو، پریہ باجوہ صاحبہ کو، سعید انور صاحبہ کو اور تنویر پھول صاحب کو جو اس محفل کی صدارت فرمائیں گے، اور جناب سے گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک اور پھر منظوم تفہیم کے لیے مائک پر تشریف لائیں، ہمیں اس سعادت کا موقع عطا فرمائے جناب تنویر پھول صاحب جی۔ جی بہت بہت شکریہ شاکر بھائی، اور آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو یہ سورہ بقرہ کی 3 آیات سماعت فرمائیے، دوسرے پارے کی شروع کی 3 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ما يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العلي العظيم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ جی۔ سورہ بقرہ کی 3 آیات سماعت فرمائی، جو کہ دوسرے پارے کی بھی پہلی 3 آیات ہیں۔ تو میں ان کی قبلے کے بارے میں ہے، تو ان کی منظم تفہیم پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائی۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہربان ہے وہ ہے سب پر لطف ہے اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا۔ اور یہ سورہ بقرہ آیت 142 تا 144 3 آیات ہیں، اور دوسرے پارے کی پہلی 3 آیات۔ تو ان کی منظم کہیں گے بالیقین اب تو گنوار اور نہ سمجھ ہیں جو، کہیں گے بالیقین اب تو گنوار اور نہ سمجھ ہیں جو، پھر ہیں اپنے قبلے سے مسلمان کیا ہوا ان کو، پھر ہیں اپنے قبلے سے مسلمان کیا ہوا ان کو۔ یعنی مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ادھر تھا، اور یہاں بھی شروع میں رہا مدینہ منورہ میں، اس کے بعد خانہ کعبہ قبلہ جب ہو گیا تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی۔
کہیں یہ بالیقین اب تو گنوار اور نہ سمجھ ہے جو پھر ہیں اپنے قبلے سے مسلمان کیا ہوا ہے ان کو مسلمانوں نے اپنا منہ کیا اب سوئے کعبہ ہے مسلمانوں نے اپنا منہ کیا اب سوئے کعبہ ہے کہ چھوڑا قبلہ اول نایاب ان کا قبلہ ہے کہ چھوڑا قبلہ اول نایاب ان کا قبلہ ہے یہ ہیں وہ لوگ جو ہرگز نہیں اس بات کے عالم یہ ہیں وہ لوگ جو ہرگز نہیں اس بات کے عالم کہ جو اللہ کا ہو حکم اس کو ماننا لازم کہ جو اللہ کا ہو حکم اس کو ماننا لازم تو کہ مغرب خدا کا ہے یہ مشرق بھی خدا کا ہے تو کہ مغرب خدا کا ہے یہ مشرق بھی خدا کا ہے جدھر بھی منہ کرو گے تم ادھر ہی ذات مولا ہے جدھر بھی منہ کرو گے تم ادھر ہی ذات مولا ہے بے شک بے شک وہی آقا تمہارا ہے وہی ہادی وہی رہبر وہی آقا تمہارا ہے وہی ہادی وہی رہبر چاہے ہدایت دے چلائے سیدھے رستے پر جسے چاہے ہدایت دے چلائے سیدھے رستے پر اس کے بعد دوسری آیت مسلمانوں بنایا ہم نے تم کو امت وسطیٰ مسلمانوں بنایا ہم نے تم کو امت وسطیٰ کرو تم اختیار اس کو کہ جو ہے معتدل رستہ اختیار اس کو کہ جو ہے معتدل رستہ منظوب انداز بنایا ہم نے ہے شاہد تمہیں دنیا کے لوگوں پر بنایا ہم نے ہے شاہد تمہیں دنیا کے لوگوں پر شہادت پھر تمہاری دے گا وہ مولا کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہادت پھر تمہاری دے گا وہ مولا کا پیغمبر تمہارا قبلہ اول مقرر تھا کیا ہم نے تمہارا قبلہ اول مقرر تھا کیا ہم نے سمجھ لو اس طرح ایک امتحان سب کا لیا ہم نے سمجھ لو اس طرح ایک امتحان سب کا لیا ہم نے اصل میں امتحان اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مکہ مکرمہ میں سے ظاہر وہ کعبہ کی زیادہ احترام کرتے تھے قریش تو وہاں قبلہ رکھا ادھر تاکہ وہ دیکھیں کہ جو ایماندار ہیں وہ مانیں گے ان کو ان کے دل میں تو کعبے کی عقیدت تھی نا مکہ مکرمہ جب آ گیا تو پھر بعد میں بدل دیا اب جو یہاں کے لوگ جو کعبے کو وہ کرتے تھے یہاں یہودی قبیلے تھے اور یہ کرتے تھے اس کو فلسطین کی طرف وہ کرتے تھے بیت المقدس تو یہاں جب کعبہ کر دیا تو اب ان کو تکلیف ہوئی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو آزمانا تھا اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی کو دیکھتے ہیں یا ہمارا حکم مانتے ہیں جی تمہارا قبلہ اول مقرر تھا کیا ہم نے سمجھ لو اس طرح ایک امتحان سب کا لیا ہم نے یہ تھا معلوم کرنا کون تابع ہے پیغمبر کا یہ تھا معلوم کرنا کون تابع ہے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم کس نے پیروی کی کون الٹا پھر کے جائے گا کس نے پیروی کی کون الٹا پھر کے جائے گا سنو لوگوں پہ گزری شاخ تبدیلی قبلے کی سنو لوگوں پہ گزری شاخ تبدیلی قبلے کی مگر وہ لوگ ہیں راضی کہ جن کا رب ہوا ہادی مگر وہ لوگ ہیں راضی کہ جن کا رب ہوا ہادی سنو اللہ ایسا ہے نہیں ضائع کرے ایمان سنو اللہ ایسا ہے نہیں ضائع کرے ایمان وہ ہے لوگوں پہ مشفق اور اسی کا نام ہے رحمان ہے لوگوں پہ مشفق اور اسی کا نام ہے رحمان اور یہ قبلہ بدلا کیوں اب تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یہ بسم اللہ تیسری آیت بے شک کہ سب کچھ دیکھتے ہیں ہم سنا پیارے نبی بے شک کہ سب کچھ دیکھتے ہیں ہم صلی اللہ
नजर ऊपर अलैहिस्सलाम। उठाना आसमां को देखना पे हम, वाह सुने जी प्यारे नबी बेशक ये सब कुछ देखते हैं हम, नजर ऊपर वाह उठाना आसमां को देखना पे हम। जी वाह फूल आसमान की साहब तरफ देखना इसकी ये माजरत। रसूलुल्लाह जी सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम की सुन्नत जी है और फूल इसके साहब, कुरान में भी जिक्र है। फिर फूल हमारे साहब एक इसकी शायर जो है, वजाहत फरमा दीजिएगा। हमारे एक शायर जो है वो कहते हैं कि जी फूल साहब, यूं जो तकता है माजरत आसमान चाहूंगी को तू, खुदा कलामी की। यूं जो आपको आवाज तकता आ है रही है मेरी? आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। आवाज ये नहीं तो जा कुरान रही। की आयत के जी फूल क्या साहब, बात हो गई। फूल क्योंकि साहब ये आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही। जी मैं ये कह रही थी कि थोड़ी सी इसकी वजाहत, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर कह रहे हैं, तो यहाँ अलैहिस्सलाम होगा ना, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नहीं किस्सा नहीं है ना नहीं ये? नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है ना यहाँ। अच्छा अच्छा मस्जिद अच्छा। हराम यानी जो किबला बदला, पहले जो जी मतलब ये था ना कि मक्का मुकर्रमा में तो किबला रखा था बैतुल मक़दस की जी, वो तरफ। किबले की तामीर जो हुई थी। हाँ लेकिन जी हाँ किबले जी। की तामील नहीं नहीं तो ये वही बात है कि किबला बदला अच्छा क्यों, अच्छा। मदीना मुनव्वरा आने के बाद शुरू में तो वही रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर हम्म। अब काबा कर दिया किबला। तो अब जो लोग जी बैतुल मक़दस को ज्यादा एहतराम करते थे जाहिर है, तो वहाँ ये वो थे ना यहूदी ईसाई थे ये लोग ज्यादा उधर के, और जी जी उस उधर से कबीले थे, तो इनको आजमाने जी। के लिए जब किबला बदला तो इनको बुरा लगा कि भाई हमारा किबला है, ये किबला वो छोड़ के फिर ये अच्छा काबे की तरफ अच्छा मुंह कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने अच्छा ये अब अच्छा। इसमें फरमाया शायद में कि किबला काबा किया क्यों, तो वो अल्लाह ठीक है ताला ठीक है ठीक, रसूलुल्लाह अब सल्लल्लाहु समझ अलैहि वसल्लम आया। से खिताब करके फरमा रहे हैं कि जी सुने जी प्यारे नबी बेशक ये सब कुछ बहुत शुक्रिया, देखते हैं जज़ाकल्लाह। हम। अल्लाह ताला हम्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है ये सल्लल्लाहु आयत नंबर अलैहि 144 में वसल्लम। कि मस्जिद हराम को क्यों किया हमने। ये आप अल्लाह ताला अच्छा ने उनकी मर्जी का ख्याल करते हुए किया और अल्लाह की जी मर्जी यही थी। तो ये फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, अच्छा। सुने प्यारे नबी बेशक ये सब कुछ देखते हैं हम, नजर ऊपर उठाना आसमां को देखना पे हम, तेरा रुख सुभान अब अल्लाह। यकीनन फेर देंगे हम उसी जानिब, जो किबला दिल से है प्यारा तुझे तू जिसका है तालिब। मैंने रसूल वसल्लम का ख्याल भी काबे की तरफ ही था ना, आपको जाहिर है कि जी मतलब जी जी तो जी आपके दिल में भी जी जी ख्याल था कि अगर क्या काबा ही किबला हो जाए तो अच्छा है। तो अल्लाह ताला ने हम्म। उनकी मर्जी का ख्याल किया और उनसे मुखातिब होकर के यहाँ खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत इब्राहिम सल्लम से नहीं है। तो अच्छा अच्छा अच्छा, जी ठीक ठीक। आयत नंबर 44 में, तो सुने प्यारे नबी बेशक ये सब कुछ देखते हैं हम, नजर ऊपर उठाना आसमां को देखना पे हम। तो मतलब ये नजर सुभान ऊपर अल्लाह। उठा के आसमान को देखना ये रसूल हम्म। वसल्लम के बारे में फरमाया अल्लाह ताला ने, और ये जी कुरान से इसकी तायद हो रही है कि ये सुन्नत थी कि आप आसमान की तरफ उठा करके और अल्लाह ताला से मतलब दुआ करते थे। लेकिन हमारे अच्छा एक अच्छा। शायर साहब जो उन्होंने एक शायर ने जो कह दिया ना कि ये यूं जो तकता है ये जो आसमान को तकता तू, है आसमान, कोई जान रहता है लिया। आसमान में क्या। जी ये तो जी बिल्कुल। इस शायद के खिलाफ बात हो गई जी ना, ये तो कुरान में तो है कि आसमान की तरफ देखना, जी ये तो जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है जो कि कुरान से सल्लल्लाहु साबित है अलैहि दूसरे वसल्लम। पारे में जी आयत नंबर जी 144 में। तो सुने प्यारे नबी बेशक ये सब कुछ देखते हैं हम, नजर ऊपर उठाना आसमां को देखना पे हम, तेरा सुभान रुख अल्लाह। अब यकीनन फेर देंगे हम उसी जानिब, जो किबला दिल से है प्यारा तुझे तू जिसका है तालिब, यानी खाना काबा। क्या सुभान अल्लाह। सुभान जी अल्लाह। जी करो जी करो रुख अपना काबे की तरफ तुम पर हुआ लाजिम, करो रुख अपना काबे की तरफ तुम पर हुआ लाजिम, कि मस्जिद मोहतरम जो है बनी अब किबला मुस्लिम। तहवील सुभान वाह अल्लाह। मस्जिद सुभान किबलतैन है ना अल्लाह। मदीना मुनव्वरा में, तो गए होंगे आप लोग देखा होगा, तो दोनों किबले हैं वहाँ, सुभान अल्लाह। मस्जिद किबलतैन। सुभान करो रुख अल्लाह। अपना काबे की तरफ तुम पर हुआ लाजिम, कि मस्जिद मोहतरम जो है बनी अब किबला मुस्लिम, करो सुभान मुँह तुम अल्लाह। उसी जानिब जहाँ पर भी रहो तुम सब, करो मुँह तुम उसी जानिब जहाँ पर भी रहो तुम सब, जो है अहले किताब उनको है सब मालूम हुक्म रब।
جو ہیں اہل کتاب ان کو ہے سب معلوم حکم رب. ان کی کتابوں میں یہ تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ وہ قبلہ بدل جائے گا. اس میں پہلے قبلہ ہوگا اور تحویل قبلہ بھی ہوگی. ان کے پاس پیشگوئی موجود تھی. یہ ایک پہچان ہے کہ آخری نبی وہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے زمانے میں قبلہ بدلے گا. ان کے پاس پیشگوئی تھی. اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا کرو منہ تم اسی جانب جہاں پر بھی رہو تم سب، جو ہیں اہل کتاب ان کو ہے سب معلوم حکم رب. سنو اعمال جو ان کے ہیں ان سے رب نہیں غافل. سنو اعمال جو ان کے ہیں ان سے رب نہیں غافل. نہیں وہ بے خبر اس سے کہ کیا ہے اندرون دل. نہیں وہ بے خبر اس سے کہ کیا ہے اندرون دل. صدق اللہ علیہ. مطلب پتا تھا ان کے پاس پیشگوئی بھی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ضد کی کہ نہیں قبلہ بدل گیا کیوں مذاق اڑایا. ان کے پاس وہ پیشگوئی موجود تھی کہ جب خاتم الانبیاء آئیں گے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میرے زمانے میں قبلہ بدلے گا. پہلے قبلہ اول تھا، بعد میں کعبہ کر دیا. تو اصل میں ان لوگوں کے لیے امتحان تھا جو مدینہ والے تھے، زیادہ تر یہودی عیسائی بھی تھے وہاں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. اب ان کو سب بول رہا ہے کہ پھر انہوں نے خانہ کعبہ کو کیوں کر دیا. تب تو قیامت تک کے لیے وہی اور قبلہ اول تو ختم ہو گیا نا. اب یہ ہے دوسرا، وہ اپنا اسی کو ماننا ہے. پہلے ہے بھی پرانا تو یہی ہے نا. خانہ کعبہ تو پہلے بنا تھا، بہت پرانا. وہ تو بعد میں بنایا ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. وہ بات کا ہے، لیکن یہ پہلا تو اصل میں زیادہ پہلا گھر جو بنا ہے زمین پر آدم علیہ السلام کے زمانے سے خانہ کعبہ ہے. اللہ نے اس کا عذر بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. ان سے یہ کہہ دو، وہ تو کہہ دیا کہ آپ کے لیے قبلہ ایک برکت بنا دے، لیکن ہر جگہ موجود ہے. جیسے ہم سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں ہم قبلہ نہیں مل سکتا. جس طرح بھی آپ پڑھ لیں نیت آپ کی ہے نا اللہ کی طرف وہ کر کے. پلین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کا قبلہ کہاں تک وہ کریں گے. ٹرین میں جا رہے ہیں، ریل میں جا رہے ہیں تو گاڑی تو بنتی رہے گی. تو وہاں آپ پڑھ لیں، وہاں پہ آپ نیت کر کے پڑھ لیں کہ جہاں مجبوری ہے نا وہاں تو. لیکن جہاں آپ کو پتا ہے وہاں آپ استقبال قبلہ کریں. جیسے مسجد میں ہے یا گھر میں آپ کو تو ڈائریکشن کا پتا ہے. جی بالکل. بہت بہت شکریہ. سبحان اللہ، بہت خوبصورت منظوم ترجمہ، بہت لطف آیا سننے میں. یہ فرمائیں صاحب، یہ فرمائیں یہ امت وسطیٰ سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ وسطیٰ سے مطلب لیے گیا کہ معتدل، یعنی درمیانی راستہ اختیار کرو. میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں. انتہا پسندی نہیں کرو. انتہا پسندی سے روکا گیا ہے کہ امت وسطیٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ درمیانی راستہ اختیار کریں، اعتدال سے رہیں. ایک طرح کی انتہا پسند، جیسے کہ اب خارجی لوگ ہیں ہے نا، خارجیوں کے بارے میں حدیث میں بھی ہے نا، ایک طرف ہو گئے لا حکم الا اللہ، جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف جنگ چھیڑ دی، جنگ نہروان. انہوں نے کہا تھا نا جب وہ جنگ ہوتی رہی ان کی امیر اور ان میں جنگ سے، پھر ان کی وجہ پہ دیکھا کہ 70,000 لوگ ایک رات میں مارے گئے. اب مارے گئے شہید ہوئے کیا جو بھی 70,000 لوگ. اس کا رات کا نام ہے لیلۃ الحریر. حریر اصل میں کہتے ہیں ریشمی چادر، ریشمی کپڑا. تو مطلب وہ تلوار کی سائیں ایسے تھی جیسے معلوم ہو کہ ریشمی پردہ جو ہے وہ ہوا سے لہرا رہا ہے نا، ہوا میں جیسا آواز ہوتی ہے سائیں. تو رات بھر ایسی تلوار چلی، دوسرے دن پتہ لگا کہ 70,000 لوگ کہاں آ گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ تو بڑا نقصان ہو گیا. دونوں طرف مسلمان ہی تھے نا. تو آپ نے کہا کہ اس جنگ سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہو رہا. تو آپ لوگ ایسا کرتے ہیں ہم ثالثی کر لیتے ہیں، 3 آدمی ان کو صحابہ کو پڑھا ہوگا تاریخ میں ہم نے، وہ کر رہے تھے. جب وہ ثالثی کی بات ہونے لگی تو ایک گروہ جو تھا حضرت علی کرم اللہ کے لشکر سے وہ الگ ہو گیا. انہوں نے نعرہ لگا لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا حکم نہیں چلتا. تو ہم یہ ثالثی نہیں مانتے، اب تو لڑے. وہ لڑنے پہ چکر پہ تو دشمن ہو گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بھی، امیر معاویہ کے بھی، اور ان کے مصر میں عمر بن العاص تھے حضرت، ان کو بھی. تو تینوں پہ حملہ کیا انہوں نے. تو وہ انتہا پسند تھے. تو مطلب بہت زیادہ اس میں ہوگا کہ اب وہ بات حکم نہیں مان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا کہ آپس میں فرمایا ہے نا کہ بھائی ثالثی کر لو، مشورہ کر لو آپس میں. اس میں بھی ہے کہ جب وہ ہے نا کہ اختلاف ہو جائے، دونوں طرف کے لوگ جمع ثالثی کر رہے ہیں. ہاں تو امت وسطیٰ کا مطلب یہی ہے کہ آپ درمیانی کا راستہ اختیار کریں، انتہا پسندی نہ کریں. یا تو بالکل گمراہی کی طرف چلے جائیں، یا بالکل ہی آپ اپنے کو بہت زیادہ سمجھ کر
سب کو خراب کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نہیں جی 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 جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت اچھا لگا۔ یہ تھے جناب تنویر پھول صاحب سورہ بقرہ کی آیات 3 آیات جو سیقول دوسرے پارے کی شروع کی 3 آیات۔ مسلمانوں کے قبلہ کی تبدیلی کا ذکر ہے، تلاوت فرمائی اور اس کا مفہوم ترجمہ عنایت فرمایا۔ میں اب حافظ عبدالغفار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لا کر ہمیں محدود بنائیں۔ جناب حافظ عبدالغفار صاحب جی میں آ گیا ہوں بتا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت تلاوت اور منظوم ترجمہ، بہت اچھا لگا۔ تنویر پھول صاحب علم و عرفان میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ تو درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ خدمت ہے۔ بنتی ہے میری بات تیری بات کے صدقے، سبحان اللہ، بات تیری بات کے صدقے ہر چیز ملی مجھ کو، تیری بات کے صدقے ہر چیز ملی مجھ کو، تیری ذات کے صدقے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تیری بات گزری ہے تیرے ذکر میں جو رات بھی میری، گزری ہے تیرے ذکر میں جو رات بھی میری، ہر رات ہنسی ہے میری، اس رات کے صدقے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، رات ہنسی ہے میری، اس رات کے صدقے بنتی ہے میری بات تیری بات کے صدقے، اور کے خیالات سے رہتا ہوں گریزاں، دنیا کے خیالات سے رہتا ہوں گریزاں، دن رات مدینے کے خیالات کے صدقے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ جی واہ، حافظ صاحب بہت خوب۔ سبحان اللہ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ دنیا کے خیالات سے رہتا ہوں گریزاں، دن رات مدینے کے خیالات صدقے بنتی ہے میری بات۔ اور شعر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ جی جی میں کہتا ہوں اسی صدق کو یقین سے،
ہر نعت میں کہتا ہوں اسی صدق کو یقین سے کہ ہو جائے گی بخشش میری اس نعت کے صدقے کیا بات، آمین ثم آمین آمین ثم آمین۔ آمین۔ بہت سبحان بہت شکر، جزاک اللہ۔ ہر نعت میں کہتا ہوں اسی صدق کو یقین سے ہو جائے گی بخشش میری اس نعت کے صدقے سبحان یہ ہے میری بات۔ اور سر مقطع جی 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 اللہ حضور صاحب دیکھیے، ہے آج بھی اسلام کے پرچم کی بلندی، بے شک، ماشاء اللہ۔ ہے آج بھی اسلام کے پرچم پرچم کی بلندی، کی بلندی، اے ابن علی تیرے کمالات کے صدقے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسلام زندہ بہت ہوتا ہے شکریہ تو آگے بات کیا کہنا۔ اے علی تیرے کمالات کے صدقے سبحان اللہ۔ بنتی ہے میری بات۔ اور مقطع شاد سرکار کی مدحت کے تیرے دل میں ہے جذبات، سرکار کی مدحت کے تیرے دل میں ہے جذبات، کیوں جاؤں نہ واجد تیرے جذبات کے صدقے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ سرکار کی مدحت کے تیرے دل میں ہے جذبات، کیوں جاؤں نہ واجد تیرے جذبات کے صدقے بنتی ہے میری بات، تیری بات کے صدقے ہر چیز ملی مجھ کو، تیری ذات کے صدقے ماشاء بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جی ماشاء اللہ جی حافظ عبدالغفار صاحب، مبارکباد ہو اللہ رب العالمین کی خطا پر جس نے اپنے حبیب کی ثنا کے لیے آپ کو چنا جی، بڑی بڑے بات ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے حافظ عبدالغفار صاحب، اور مشاعرے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے سائدہ انور صاحبہ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ سائدہ انور صاحبہ جی جی، تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کلام عرض ہے کہ زندگی کٹہرا سا، زندگی کٹہرا سا، حاکموں کا پہرا سا، زندگی، بہت شکریہ، زندگی کٹہرا سا، حاکموں کا پہرا سا، شادمانیاں بے سد، شادمانیاں بے سد، غربتوں کا صحرا سا، شادمانیاں بے سد، غربتوں کا صحرا سا، رو پڑا ترازو بھی، رو پڑا ترازو بھی، عدل گو کے بہرا سا، تولتا ہے میزاں اب، تولتا ہے میزاں اب، خود کو بھی دو چہرہ سا، تولتا ہے میزاں اب، خود کو بھی دو چہرہ سا، اور اپنی آہنی صلاحوں کا
آہنی سلاخوں کا روپ ہے سنہرا سا. کیا شکریہ شکریہ. آہنی سلاخوں کا روپ ہے سنہرا سا. جہل کا تسلط ہے، جہل کا تسلط ہے، تیرگی کا پہرا سا. کیا تیرگی کا پہرا تھا. بہت شکریہ اور بہت شکریہ. جہل کا تسلط ہے، تیرگی کا پہرا سا. اور مختار ہے کہ ساجدہ صدا سے ہے، ساجدہ صدا سے ہے، دل پہ داغ گہرا سا. کیا دل پہ داغ ہے. دل پہ داغ گہرا سا. بہت شکریہ. زندگی کا سائدہ انور گہرا صاحبہ سا. سے بہت گزارش ہے شکریہ. ایک اور کلام سے نوازیں. سائدہ انور صاحبہ ایک اور کلام اچھا. سنائیں، بہت خوبصورت کلام سناتے ہیں آپ جی. ایک اور کلام. بہت 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 شکریہ جی. میں حاضر کرتی ہوں. کچھ تھوڑا دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہاں میں ردیف جو ہے وہ مجھے درست کرنے ہیں، لیکن میں ایک سیکنڈ میں آپ کا وقت ضائع ہوگا. میرا رقیب سے ملنا، میرا رقیب سے ملنا تجھے برا سا لگا. یہ صحیح، یہ درست کی گئی ہے، میں نے اپنی تصحیح خود کی ہے. میرا رقیب سے ملنا تجھے برا سا لگا. وہ تیرا روٹھنا، وہ تیرا روٹھنا اس بات پر بھلا سا لگا. میرا رقیب سے ملنا تجھے برا سا لگا. وہ تیرا روٹھنا اس بات پر بھلا سا لگا. تیرے مزاج کی نفرت میں چاہتے پنہاں، تیرے مزاج کی نفرت میں چاہتے پنہاں. تو نفرتوں میں بھی اس واسطے مزہ سا لگا. تو نفرتوں میں بھی اس واسطے، تو نفرتوں میں بھی اس واسطے مزہ سا لگا. نہ جانے اس کی نگاہوں میں کیا لکھا پایا کہ قربتوں میں بھی ہم کو تو فاصلہ سا لگا. قربتوں میں بھی فاصلہ سا لگا. بہت خوب جی، بہت خوب جی. بہت شکریہ. نہ جانے اس کی نگاہوں میں کیا لکھا پایا کہ قربتوں میں بھی ہم کو تو فاصلہ سا لگا. سمجھنا چاہا مگر اب تلک نہ سمجھے ہیں، سمجھنا چاہا مگر اب تلک نہ سمجھے ہیں. وفا کی راہ میں ہر ایک غمزدہ سا لگا. ہم ان سے ترک تعلق کی کیا دعا مانگے. جی بہت شکریہ. ہم ان سے ترک تعلق کی کیا دعا مانگے، ہم ان سے ترک تعلق کی کیا دعا مانگے کہ رب سے جھوٹ یہ بولیں ہمیں برا سا لگا. بہت شکریہ. آخری شعر میں نے عرض کر دیا. اور میرا رقیب سے ملنا تجھے برا سا لگا. وہ تیرا روٹھنا اس بات پر بھلا سا لگا. بہت شکریہ. سماعت یہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ. یہ تھی جناب سائدہ انور صاحبہ. خوبصورت کلام چھوٹی بہر کے سادہ الفاظ میں بہت خوبصورت کلام سائدہ انور صاحبہ نے نواز فرمایا. میں جناب امیر فاروق آبادی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب امیر فاروق آبادی صاحب جی. خوش آمدید. تشریف لائیں. مائک کھول لیجیے. مائک میوٹ کریں. مائک میوٹ ہے آپ کا. مائک کھولیے، آواز نہیں آئے گی. مائک کھولیں امیر فاروق آبادی صاحب. مائک کھول لیں. جی کھول لیے سر، کھول لیے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. حمد رب باری تعالیٰ. سماعت فرمائیے. ارشاد. جی جی. تیری ہی ثنا ہے اور تجھ سے ہے دعا مولا. تیری ہی ثنا ہے اور تجھ سے ہے دعا مولا. تو ہی رب ہے اور تو ہی مال کے جزا مولا.
بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ ہے رحیم بھی اور رحمان بھی تیری ہستی، بے شک واہ تو ہی تو ہے ساری خلقت کا آسرا مولا، بے شک سبحان اللہ بلا شبہ بلا شبہ بے شک بہت شکریہ جی۔ تیری ہی مدد ہے مشکل کشائی بھی تیری، تیری ہی مدد ہے مشکل کشائی بھی تیری، تو ہی سب کا رازق ہے، تو ہی ہے خدا مولا، بے شک بے شک بے شک بے شک تیری رحمتوں کا جن پر ہوا کرم یا رب، سبحان تیری رحمتوں کا جن پر ہوا کرم یا رب، راہ اور منزل ان کی ہمیں دکھا مولا، آمین 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 جن سے تو سورہ خفا فاتحہ ہے، کا مفہوم بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ جن سے تو ماشاءاللہ۔ خفا ہے، جن پر ہوا غضب تیرا، کیا کہنے کیا ہاں جن سے تو خفا ہے، جن پر ہوا غضب تیرا، راہ تیری سے جو بٹکے ہیں ہمیں بچا مولا، آمین 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 سورہ در فاتحہ کا امیر کو مفہوم دی در امیر کو آقا کے غلاموں میں شامل، آمین آمین سب کو کر امیر کو آقا کے غلاموں میں شامل، منگتا ہے تیرے در کا سن لے التجا مولا، آمین 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 یہ تھی آمین حمد رب سبحان العالمین جی، بہت شکریہ اس بات فرمانے کا جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے امیر فروخ آبادی صاحب جو جی جی سورۃ فاتحہ کی جی جی ترجمانی پیش کر رہے تھے، ترجمہ تو نہیں، ترجمانی پیش کر رہے تھے۔ منظور جناب ترجمہ امیر فروخ آبادی سے ایک اور کلام سنانے کی درخواست ہے جناب امیر فروخ آبادی صاحب۔ جی جی بہت شکریہ امین صاحب، فاروق سماعت فرمائیے جی۔ بے شک ایسا ہو جی ایسا بس ایک سیکنڈ جی۔ جی جی آج کا تازہ کلام ہے، سماعت فرمائیے جی۔ جی 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 ایسا غزل ہے جی، رومانوی غزل ہے۔ سرخ پیرہن جی میں جی تم تو گلاب لگتی ہو، ہاں ہاں سرخ پیرہن میں تم تو گلاب لگتی ہو، دنیا کے حسینوں میں لاجواب لگتی ہو، واہ واہ حسن پر تمہارے قربان ہے یہ ناداں دل، تم تو میرے دل کی دھڑکن کا خواب لگتی ہو، عشق میں تمہارے گھل گیا ہوں جان من، عشق میں تمہارے میں گھل گیا ہوں جان من، ہجر کے سمے میں تم اضطراب لگتی ہو، کیا بات مسکرا کے جب تم آتی ہو سامنے میرے، رات کے ستاروں میں مہتاب لگتی ہو، جب نظر اٹھا کے دیکھوں تو ٹھہر جاؤں میں، واہ جب نظر اٹھا کے دیکھوں تو ٹھہر جاؤں میں، تم میری نگاہ تشنا کا جواب لگتی ہو، جب سیاہ پلکوں کو تم لگاتی ہو کاجل، جب سیاہ پلکوں کو تم لگاتی ہو کاجل، دل کے محل ویراں میں انقلاب لگتی ہو، واہ واہ انقلاب، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا فاروق بات بھائی یہ شادی سے پہلے کہی تھی، یہ شادی سے پہلے کہی تھی غزل؟ آج لکھی ہے، آج لکھی ہے۔ اچھا آج آج لکھی لکھی ہے، ہے۔ بھابھی کو مبارک ہو۔ اچھا ان کی ٹھیک ماشاء اللہ جب
جب ملے لبوں کا سنگار مسکراہٹ کو، جب ملے لبوں کا سنگار مسکراہٹ کو، حسن کے کرینوں کی کتاب لگتی ہو۔ ارے واہ، ارے واہ، کیا بات ہے۔ یاد وہ کرو نامے جو میر نے بھیجے تھے، یاد وہ کرو نامے جو میر نے بھیجے تھے، تم مجھے میرے ماضی کا حساب لگتی ہو۔ خوبصورت تخیلات بہت لائے شکریہ ہیں، جی، بہت خوبصورت، کیا بات، کیا بات ہے۔ شاعر ہمیشہ جوان رہتا ہے جی، شادی ہو شادی کے بعد ہو۔ میں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہوں کیونکہ میں نے برخاست لینی تھی تھوڑی دیر میں۔ جی جی، بہت شکریہ جی۔ جی بہت خوبصورت تخیلات لکھے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ تھے جی امیر فاروق آبادی صاحب۔ اس دوران عبدالشکور بلی صاحب نے جوائن کیا، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس دوران رئیس اعظم حیدری صاحب نے جوائن کیا، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعید صالح صاحب تشریف لے آئے ہیں، لا چکے تھے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں فریحہ باجوہ صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سنائیں۔ فریحہ باجوہ صاحبہ جی تشریف لائیے۔ جی جی، رئیس صاحب کو بھی کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب صدر کی اجازت سے ارشاد۔ جب سے اعزاز ملا ان سے شناسائی کا، واہ کیا کہنا جی۔ جب سے اعزاز ملا ان سے شناسائی کا، تمغہ ایک ساتھ ملا ہم کو تو رسوائی کا۔ تمغہ ایک ساتھ ملا ہم کو تو رسوائی کا، تب سے آنکھوں میں کئی رنگ بھرے رہتے ہیں، تب سے آنکھوں میں کئی رنگ بھرے رہتے ہیں، جب سے ہے عکس سجا آپ کی رانائی کا۔ بہت شکریہ۔ کون کہتا ہے کہ حالات نے دل کو توڑا، کون کہتا ہے کہ حالات نے دل کو توڑا، غم نے ہے درس دیا ہم کو شکے بائی کا۔ بیڑے کو دیکھا کہ طوفان سے بچ نکلا ہے، بیڑے کو دیکھا کہ طوفان سے بچ نکلا ہے، جی دل بھی رکنے لگا ساحل پہ تماشائی کا۔ دل بھی رکنے لگا ساحل پہ تماشائی کا، تانا الفت کا دیے جاتے ہیں آنے والے، تانا الفت کا دیے جاتے ہیں آنے والے، یہ طریقہ ہے بلا دیکھو مسیحائی کا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تانا الفت کا دیے جاتے ہیں آنے والے، یہ طریقہ ہے بلا دیکھو مسیحائی کا۔ ہم کو جس گھور اندھیرے میں دھکیلا تو نے، ہم کو جس گھور اندھیرے میں دھکیلا تو نے، لطف اے کاش اٹھائے اسی تنہائی کا۔ ہم نے ہر چند بچایا تھا فریحہ دامن، ہم نے ہر چند بچایا تھا فریحہ دامن، وار خالی نہ گیا کوئی بھی ہر جائی کا۔ کیا بات ہے جی۔ جب سے اعزاز ملا ان سے شناسائی کا، تمغہ ایک ساتھ ملا ہم کو تو رسوائی کا۔ بہت فریحہ باجوہ صاحبہ بہت خوبصورت قافیہ اور ردیف کے ساتھ اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہی تھیں۔ فریحہ باجوہ صاحبہ سے گزارش ہے کہ ایک اور کلام ارشاد۔ دل میں خیال یار کو ایسے سجا لیا، دل میں خیال یار کو ایسے سجا لیا، دیواروں پر ہے چار سو چہرہ بنا لیا۔ دل میں خیال یار کو ایسے سجا لیا،
दीवारों पर है 4 सू चेहरा बना चेहरा लिया। बना लिया, क्या क्या। ऐ शमा तेरे प्यार में कितने पतंगों ने, ऐ शमा तेरे प्यार में कितने पतंगों ने आसानी और सुकून से खुद को जला लिया। क्या क्या, क्या क्या। आसानी हो जाए। ऐ शमा तेरे प्यार में कितने पतंगों ने आसानी और सुकून से खुद को जला लिया। क्या कहना। कितना हंसी है खिड़की से गुलरुख का झांकना, क्या क्या। कितना हंसी है खिड़की से गुलरुख का झांकना, पर्दा हटा लिया कभी पर्दा गिरा लिया। वाह वाह वाह, क्या क्या। वाह 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 वाह, वाह। पर्दा हटा लिया कभी बहुत पर्दा गिरा शुक्रिया, लिया, क्या कहना, क्या कहना। बहुत शुक्रिया। कितना हंसी है खिड़की से गुलरुख का झांकना, पर्दा हटा लिया कभी पर्दा गिरा लिया। क्या कहना। आंखों से चश्मे फूट पड़े हिज्र में कई, आंखों से चश्मे फूट पड़े हिज्र में कई, सीने में दह की याद को उनसे बुझा लिया। क्या कहना। वाह 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 वाह। सीना में दह की याद को। फिक्रों से पाक दिन हुए बाकी हयात के, फिक्रों से पाक दिन हुए बाकी हयात के, रूठे हुए नसीब को जब से मना लिया। क्या क्या। हमने तो अपने प्यार के इजहार के लिए, हमने तो अपने प्यार के इजहार के लिए वाह। नक्शे कदम पे आपके खुद को चला लिया। क्या क्या। वाह वाह। क्या क्या। बहुत उम्दा जी, बहुत तुमको उम्दा। फरीहा, बहुत शुक्रिया। तुमको फरीहा देख कर हैरान है सभी, तुमको फरीहा देख कर हैरान है सभी, सीने से तूने दर्द को कैसे लगा लिया। क्या कहना। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल में ख्याले याद को ऐसे बसा लिया, क्या कहना। दीवारों पर है 4 सू चेहरा बना लिया। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत कलाम। बहुत आला, बहुत खूबसूरत। ये थी फरीहा बाजवा साहबा खूबसूरत कलाम से नवाज रही थी। मैं रईस आजम साहब से गुजारिश करता हूँ कि आज उनकी निजामत थी, वो अगर निजामत करना चाहें तो रईस आजम साहब वो मसरूफ हो किसी से, मतलब है आके भी नहीं आए। आगे नहीं, वो मसरूफ है, बात कर रहे हैं। हद है जी, बहुत खूब, आगे भी नहीं आए। हाँ जी। मैं जनाब अब्दुल शकूर बली साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। प्रोफेसर रिटायर्ड, प्रिंसिपल रिटायर्ड जनाब अब्दुल शकूर बली साहब मुतअद्दिद किताबों के राइटर हैं, हमारी बज़म के मुस्तकिल मेंबर हैं, मुस्तकिली के साथ तशरीफ लाते हैं, इस्तकामत के साथ सुनते और सुनाते हैं जनाब अब्दुल शकूर बली साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज मेरी लौट के आ रही है? नहीं जी ये प्रॉब्लम है जी, इसे बर्दाश्त करें जी। आवाज ने लौट के ही आना होता है। बस गश्त। आज तबीयत ठीक नहीं थी, नात लिखी थी लेकिन उसकी सिर्फ 4 शेर हैं, तो अता कीजिए हुजूर। प्रोग्राम तो मेरा था तरन्नुम में, लेकिन ये नात अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं कैफो मस्ती में ये पैगाम दिए जाऊंगा, कैफो मस्ती में ये पैगाम दिए जाऊंगा, मेरे आका मैं तेरा नाम लिए जाऊंगा। मेरे आका में तेरा नाम लिए, बहुत उम्दा जी, बहुत उम्दा। पैगाम दिए जाऊंगा, मेरे आका मैं तेरा नाम लिए जाऊंगा। वाह वाह वाह। उनकी अजमत के अमानत के तराने गाऊं, उनकी अजमत के अमानत के तराने गाऊं,
उनका हर नक्श यूं ही आम किए जाऊंगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी अजमत के अमानत के तराने गाऊं, उनका हर नक्श यूं ही आम किए जाऊंगा। सुभान और उनके नालैन मुबारक पे हो मेरी आंखें, सुभान अल्लाह, सुभान उनके नालैन मुबारक पे हो मेरी आंखें, मैं तखय्युल में ये इनाम लिए जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। उनके नालैन मुबारक पे हो मेरी आंखें, मैं तखय्युल में ये इनाम लिए जाऊंगा। बहुत खूब। जी और शेर चौथा शेर ये है कि उनके इखलाक हमीदा के सभी रोशन बाब, उनके इखलाक हमीदा के उनके इखलाक हमीदा के सभी रोशन बाब, अपने इल्फाज में मैं आम किए जाऊंगा। क्या कहना, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कैफो मस्ती में ये पैगाम, कैफो मस्ती में ये पैगाम दिए जाऊंगा। मेरे आका मैं तेरा नाम लिए जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु बहुत खूब जनाब। सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो एक मैं पुरानी नज्म सुना सकता हूँ। जी जी सुना सकते हैं जी, मैं आपको दावत ही देने लगा था जी। आगे सुनाए जी। ये कश्मकश मेरी नज्म का उन्वान है। हमारे कॉलेज के मुफक्किर में ये 1979-80 में शाया हुई थी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं लीव करूंगा ना, तो हो सकता है बाद इसलिए ये कश्मकश है। जिस्म और रूह की लड़ाई में, जिस्म और रूह की लड़ाई में किन फजाओं में मैं मुअल्लक हूँ। जिस्म और रूह की लड़ाई में किन फजाओं में मैं मुअल्लक हूँ। चाहता हूँ कभी बहारों को दूर फैली उफक पे कौसे कज़ा, देखता हूँ तो जी में आता है, देखता ही रहूं मैं जीवन भर, डूब जाऊं उन्हीं ख्यालों में, हो नजर में बहार के सब रंग। हो नजर में बहार के सब रंग, गुदगुदाती रहे ये मस्त हवा, या मैं खो जाऊं तेरे नगमों में और सुनता रहूं मैं जीवन भर तेरी रानाइयों के अफसाने। मैं यूं मदहोश बंद आंखों से इन्हीं नगमों से दिल लुभाता रहूं, जिस तरह से नदी का पानी भी झील में आके है ठहर जाता। हाँ हाँ जी बहुत खूब जी। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पुरानी नज्म थी और ब्लैंक वर्स में ही है। अब मुझे पता नहीं ब्लैंक वर्स आपको पसंद है या नहीं। नहीं जी कोई बात नहीं, मुझे पसंद है जी। क्या बात है। और जी तो रईस आजम साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं जी? नहीं, गायब हो गए, लीव हो गए जी, छोड़ गए जी। विंडो भी गायब हो गई उनकी, दरीचा बंद हो गया। जी जी मैं जनाब रिजवान हैदर रिजवान साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। रिजवान हैदर रिजवान साहब खूबसूरत कलाम लिखते हैं। वतन से मोहब्बत उनके खून में ऐसे दौड़ती है जैसे जैसे तारों में बिजली दौड़ती है। जनाब बहुत बहुत नवाज़िश, बहुत मेहरबानी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। एक कलाम आप अहबाब की नजर करूंगा, पहले नात की कुछ अशार तो फिर कलाम के। दिल में है यादें साकिए कौसर लगी हुई, क्या दिल में है यादें साकिए कौसर लगी हुई, मन में है एक आग बराबर लगी हुई। बहुत नवाज़िश हुजूर, बहुत मेहरबानी। और शेर देखिएगा मकबूल भाई कि ज़र पास है न ज़ाहिरी असबाब है मौला, ज़र पास है न ज़ाहिरी असबाब है मौला, फिर भी नजर है आपके दर पर लगी हुई।
کیا واہ واہ واہ، بہت نوازش، بہت نوازش۔ زر پاس ہے نہ ظاہری اسباب ہیں مولا، پھر بھی نظر ہے آپ کے در پر لگی ہوئی، کیا اور باادب حاضری کی تمنا ہے خدا، باادب حاضری کی تمنا ہے خدا، ویسے تو بھیڑ رہتی ہے اکثر لگی ہوئی۔ کیا بات ہے، بہت نوازش، بہت نوازش، بہت نوازش حضور۔ باادب حاضری کی تمنا ہے خدا، ویسے تو بھیڑ رہتی ہے اکثر لگی ہوئی، لگی ہوئی، کیا اور شعر دیکھیے گا حضور کہ میرا خدا رحیم ہے قادر کریم ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا خدا رحیم ہے قادر کریم ہے، بے شک، کیوں فکر مجھ کو پھر ہے یہ آخر لگی ہوئی، کیا کہنا کیا واہ کہنا، واہ واہ کیوں واہ پھر واہ، بہت نوازش، بہت نوازش تنویر بھائی، بہت نوازش حضور، سبحان اللہ، بہت نوازش۔ میرا خدا رحیم ہے قادر کریم ہے، کیوں فکر مجھ کو پھر ہے یہ آخر لگی ہوئی، سبحان اللہ، اور مطلب اب آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ رضواں وہ کار ساز ہے سارے جہان کا، بے شک، رضواں وہ کار ساز ہے سارے جہان کا، بچپن کی کام آئی ہے ٹھوکر لگی ہوئی، کیا کہنا، بچپن کی کام آئی ہے ٹھوکر لگی ہوئی، کیا کہنا، کیا کہنا، بہت نوازش حضور۔ رضوان نظر صاحب، اور آج ترنم جی ترنم سے ایک نعت سنائیے، ترنم سے ایک کلام اور، اچھا حضور ٹھیک ہے، ترنم سے کلام سنا دیتے ہیں۔ بہت جناب نوازش، مقبول منظر صاحب تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر مقبول منظر صاحب تشریف لائے ہیں، ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے جناب کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ بہت شکریہ نوازش محترم، بہت نوازش حضور، بہت مہربانی۔ ایک نعتیہ کلام ہی بلکہ حمدیہ کلام آپ احباب کی نظر کے۔ میرا مولا کبھی مجھ سے برا ہونے نہیں دیتا، میرا مولا کبھی مجھ سے برا ہونے نہیں دیتا، میری خیرات میں، میری خیرات میں وہ التوا ہونے نہیں دیتا، میری خیرات میں۔ بہت نوازش حضور۔ سبحان اللہ، وہ میرے کاسائے دل کو ہمیشہ بھر کے رکھتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ میرے کاسائے دل کو ہمیشہ بھر کے رکھتا ہے، کمی اس میں کبھی میرا خدا ہونے نہیں دیتا، کمی اس میں کبھی میرا خدا ہونے نہیں دیتا۔ جی بہت نوازش حضور، بہت مہربانی۔ اور شعر دیکھیے گا، وہ میرے کاسائے دل کو ہمیشہ بھر کے رکھتا ہے، کمی اس میں کبھی میرا خدا ہونے نہیں دیتا، کمی اس میں کبھی، کیا کہنا، اور نوازا ہے ہمیشہ ہی میری اوقات سے بڑھ کر، بہت نوازش حضور، نوازا ہے ہمیشہ ہی میری اوقات سے بڑھ کر، مجھے داتا زمانے کا گدا ہونے نہیں دیتا، مجھے داتا زمانے کا گدا ہونے نہیں دیتا۔ اور شعر دیکھیے گا اب آپ
کہ اگر ہو جائے نادانی تو نہیں اس کو بھی کر میں لیے کچھ گا بابو، اس کا بھی نہیں ہے نہیں سکتا، اس کا روزی روٹی نہیں چل رہا، اس کو چاہیے یہ کون ہے؟ اگر ہو جائے نادانی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ دانستہ کبھی مجھ سے خطا ہونے نہیں دیتا۔ ہم نے لڑکا 20 لاکھ کا قرض دار ہے، کس کو بولے؟ رئیس بھائی اگر حساب ختم ہو گیا تو مائک میوٹ کر لیں۔ 20 لاکھ کا قرض دار ہے، تو بول رہے آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ 10 لاکھ کا قرض دار ہے، 15 لاکھ کا قرض دار ہے، کسی کو سنا رہا ہے؟ ہم کوئی کو بول لے کہ ہیلپ کرو، اللہ بھروسہ آدمی محنت کر آج نہیں کرو۔ جناب رئیس حیدری صاحب، جناب رئیس اعظم صاحب، رئیس اعظم صاحب، اب اللہ معاف کرے گا آدمی، نہیں اس کا ہے، پہلے مائک میوٹ کر دیں، شاہ بھائی اس کا لمبا ہو طریقہ رہا ہے۔ ہے، ہم قرض آپ سے لیا ہے نا، آپ کا قرض دار ہے، صاحب مائک بند کر دیں ذرا آپ کا پلیز۔ قرض دار ہے۔ جی اگر ہو جائے نادانی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ دانستہ کبھی مجھ سے خطا ہونے نہیں دیتا، وہ دانستہ کبھی مجھ سے خطا ہونے نہیں دیتا۔ اور مکتب کی سماعتوں کے کہ مریض عشق احمد پر کرم رضوان یہ کیا کم ہے، مریض عشق احمد پر کرم رضوان یہ کیا کم ہے، اسیر بددعا کی رد دعا ہونے نہیں دیتا، اسیر بددعا کی رد دعا ہونے نہیں دیتا۔ بہت نوازش حضور۔ میرا مولا کبھی مجھ سے برا ہونے نہیں دیتا، میری خیرات میں وہ التوا ہونے نہیں دیتا، میری خیرات میں۔ رضوان حیدر صاحب بہت خوب ماشاءاللہ، بہت نوازش، بہت نوازش حضور، بہت نوازش، آپ کا پیار ہے۔ سلامت رہیں، اللہ سلامت تعالیٰ رہیں، آپ آپ نے سب کو تمام سلامت باندھ رکھے۔ باندھ دیا جناب، تمام باندھ دیا۔ بہت اور نوازش حضور، اس میں بہت کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے حبیب کے پیاروں سے، اپنے حبیب کے غلاموں سے خطائیں نہیں ہونے دیتا ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس یہ اس کا احسان ہے، کرم میں ہے اس جناب کا۔ ڈاکٹر مقبول منظر صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ڈاکٹر مقبول منظر صاحب خوبصورت کلام کے مالک ہیں، متعدد کتابوں کے رائٹر ہیں، ہماری بزم کی رونق ہیں جناب مقبول منظر صاحب جی۔ دریچہ بند کر کے کہیں گئے جناب مقبول منظر صاحب، میوٹ میرا خیال ہے نہیں ہے مقبول بھائی۔ ہاں بند کیا وہ نہیں ہے تو صحیح، وہ بند کیا ہوا ہے۔ نظر آ رہی ہے۔ شوکت صاحب ابھی کچھ سنا دیں، کوئی ربائی وغیرہ اور جی 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 جناب صدر کی اجازت سے ایک ہلکی پھلکی جی جی شاکر بھائی بسم اللہ۔ غزل ہے جناب کی، دل کا مہمان سلامت رہے، آہا دل کا مہمان سلامت رہے،
دشمن جان سلامت رہے۔ کیا کہنا واہ 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 بہت کیا خوب، بات ہے کیا بات پیراڈاکس ہے۔ دیکھتا ہی رہوں آپ کو، دیکھتا ہی رہوں آپ کو، غم کا درما سلامت رہے۔ کیا کہنا بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ بہت واہ، خوب کیا بات کیا بات اور شعر دیکھیے کہ آپ ہم سے ملو یا نہیں، آہا، آپ ہم سے ملو یا نہیں، اس کا امکان سلامت رہے۔ کیا کہنا واہ 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 بہت خوب، بہت خوب۔ بہت ہی اعلیٰ بہت ہی اعلیٰ ماشاء اللہ جزاک اللہ جی۔ رات دن ہے بہانہ نیا، رات دن ہے بہانہ نیا، عذر خوباں سلامت رہے۔ کیا کہنا بہت کیا خوب، بات بہت خوب۔ کیا بات اور میری امید باقی رہے، میری آہا، امید باقی میری رہے، امید باقی میرا رہے۔ ارماں سلامت رہے۔ واہ 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 بہت واہ خوب، واہ بہت واہ خوب، بہت اللہ خوب۔ سلامت اور رہے۔ کیا سر کہنا کیا کہنا حمد کا شعر آگے ہے جناب کے، میں خطا کار ہوں اے خدا، آہا، میں خطا کار ہوں اے خدا، کار کتما سلامت رہے۔ کیا کہنا کیا کہنا بہت خوب۔ بہت خوب بہت خوب۔ ماشاء اور اللہ سر حالات آدرا پر ایک شعر جناب کے، اسلحے کی تجارت چلی، آہا، اسلحے کی تجارت چلی، کاش انسان سلامت رہے۔ کیا کہنا کیا واہ 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 یہ ذرا بہت دوبارہ خوب، بہت مقرر خوب، مقبول بھائی، اسلحے بہت کی خوب۔ اسلحے کی تجارت چلی، اسلحے کی تجارت چلی، کاش انسان سلامت رہے۔ کیا کہنا واہ 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 بہت بہت خوب، مقبول یہ بھائی، جیتے دیکھیے رہیں۔ جی کہ چھوٹی بہر میں بہت ان ہی کو دیکھا ہے خوبصورت مدت کے بعد، ان کو دیکھا ہے مدت کے بعد، چشم حیران سلامت رہے۔ کیا کہنا واہ کیا واہ کہنا واہ واہ بہت خوب بہت خوب خوب اور حالات آدرا پر ایک شعر کہ اس کا نگراں ہے دشمن ہوا، کیا کیا آہا، اس کا نگراں ہے دشمن ہوا، یہ گلستان سلامت رہے۔ آمین واہ واہ بہت واہ خوب۔ آمین اور بہت یہ زبردست بہت زبردست یہ سخنور میں آ کے یہ شعر لکھا ہے کہ میں نے شاعر ہیں یکجا کیے، بے شک واہ جناب، بے شک۔ کیا کہنا میں نے شاعر ہیں یکجا کیے، یہ دبستان سلامت رہے۔ آمین آمین آمین، واہ آمین واہ یا واہ اللہ۔ بہت یہ واہ دبستان سلامت رہے کیا کہنا بے شک جی اور بے شعر شک دیکھیے کہ اب کے آنے کا وعدہ کیا، ہاں اب کے آنے کا وعدہ کیا، عہد و پیما سلامت رہے۔ سلامت رہے کیا کہنا واہ بہت واہ واہ اور آپ کی حصے اضافت کے لیے کہ کال میری نہیں کاٹتے، کال میری نہیں کاٹتے، ان کا احسان سلامت رہے۔ کیا کہنا واہ بڑی واہ مہربانی ہے واہ جی ان کی۔ واہ بہت واہ خوب، بہت خوب۔ کیا کہنا کال بہت میری خوب نہیں کاٹتے، ان کا احسان سلامت رہے۔ سلامت رہے واہ واہ اب تو شاکر بھی مقبول ہے، واہ اب واہ تو شاکر بھی مقبول ہے، کیا کیا کہنا بات شان کیا بات شان شایاں سلامت رہے۔ کیا کہنا کیا آمین، کہنا آمین، واہ آمین۔ واہ بہت خوب آمین آمین اور دل کا مہمان سلامت رہے، کیا کہنا دشمن جان سلامت رہے۔ کیا کہنا کیا دیکھتا ہی رہوں آپ کو، دیکھتا ہی رہوں آپ کو، غم کا درما سلامت رہے۔ کہنا بہت واہ خوب، واہ بہت خوب۔ بہت کیا خوب قسم بہت ہی اعلیٰ بہت مزہ آیا اچھا چلو واہ مقبول ہیں جی، بہت بہت مزیدار۔ کم لکھتا ہوں، غزل ہلکی پھلکی لکھنے۔ جناب ڈاکٹر مقبول بندر صاحب میری آواز سن رہے ہیں جی؟ زیبی بہن تشریف لے آئیں گے ماشاء اللہ اچھا ماشاء اللہ جی، اچھا ہو گیا جی جناب۔ ہماری بزم میں سخنور انٹرنیشنل کی سرپرست اعلیٰ عالمی شہرت یافتہ شاعرہ، ادیب، ناول نگار، ماہر تعلیم، سوشل ورکر زیبونسا دیوی صاحبہ تشریف فرما ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کا استقبال اس انداز سے ہے کہ ہم انہیں درخواست کرتے ہیں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ زیبونسا دیوی صاحبہ جی تشریف لائیے ماشاء اللہ
جی جی بسم اللہ. بہت شکریہ مقبول شاکر بھائی اور تجوید بھائی کی سے کلام پیش کرتے ہیں. آواز تو آ رہی ہے؟ صحیح آ رہی ہے. یہ ڈبل ہو رہی ہے میری آواز. خیریت سے؟ یہ سب کی ہو رہی ہے جی، برداشت کرنا پڑے گا، کوئی چارہ نہیں ڈھونڈ سکے جی. آج پتہ نہیں سب کی ہو رہی تھی. جی یہ تو میں ساگر فون سے ایک بار کہتے کیا چیک کرتا ہوں جی. جی ساگر کچھ دیکھتے دوبارہ سے چلے جی. ہاں چلے جو دو شیر سامنے آ گئے ہیں. چڑھتے سورج کی جو پوجا کرتے ہیں کیوں نہ ان کے پاس ہی جیت کا مہرہ ہو. چڑھتے سورج کرتے ہیں کیوں نہ ان کے پاس ہی جیت کا مہرہ ہو. واہ فن کردار بدلنے کا بھی اچھا ہے اپنا چہرہ لیکن اصلی چہرہ ہو. بہت خوب بہت خوب. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. بہت خوب انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور آج پھر خوب مسکرائے ہم. آہا. کیا خبر ہم کی کوئی آنی ہے. کیا کہنا کیا کہنی بہت اچھا ہے. آج پھر خوب مسکرائے ہم. کیا خبر غم کی کوئی آنی ہے. مجھ کو دارو رسن سے کیا ڈرنا. آہا. واہ 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 سچ واہ میرا بہت اعلیٰ. سچ میرا وصف خاندانی ہے. کیا کہنا. واہ بہت خوب بہت خوب. بہت خوب بہت بہت خوب. شکریہ. اور ایک غزل پیش کرتی ہوں آپ واہ سب واہ کے واہ سامنے. ڈبل ڈبل آواز آ رہی ہے تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے. جی وہ آواز سچائی لوٹ کے آ تھی رہی ہے. جی سو ہر سچا لہجہ مسلوب ہوا. سچائی تھی جرم سو ہر سچا لہجہ مسلوب ہوا. بہت عمدہ. جو بھی سچ بولا بند اس سے ہر جرم یہاں مرتب ہوا. کیا بات ہے کیا بہت بات خوب. ہے. بہت اچھا ہے. کمال کا شعر. کیا کہنا. بہت شکریہ بھائی. یہ دولت و شہرت اور منصب ہر چند کشش تو رکھتے ہیں ہاں بے شک بے شک. پر اہل دل کو چاہت کا جذبہ ہی فقط مطلوب ہوا. کیا کہنا. کیا کہنا. بہت خوب بہت خوب. کہ دولت و شہرت اور منصب ہر چند کشش تو رکھتے ہیں پر اہل دل کو چاہت کا جذبہ ہی فقط مطلوب ہوا. کیا کہنا. کردار نہ دیکھا ظالم کا عادت کسی نے پہچانی. ماشاء اللہ کیا صحیح. خوبصورت انداز میں کیا آپ کہنا. باتیں کر کیا رہی کہنا. ہیں. ماشاء اللہ بہت خوب. بہت خوب بہت خوب. بس زر کی چمک سے شہر کا ہر ایک شخص بہت مرغوب ہوا. کیا کہنا. واہ واہ. بہت خوب بہت خوب. بہت شکریہ. یہ حسن و جوانی پیار انا اب سب کا سودا ہوتا ہے. کیا کہنا. یہ حسن ان جوانی مطلب کے انسانوں یہ حسن و جوانی پیار انا اب سب کا سودا ہوتا ہے. ان مطلب کے انسانوں کو یہ کھیل بہت مرغوب ہوا. کیا کہنا. بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب. بڑا بہترین نبھا رہی ہیں. ماشاء اللہ. اور کافی اتنی خوبصورت ہے. ہاں نفرت کے اندھیرے ہر جانب کیا عہد ہے یہ. اس عہد میں کوئی جرم نہ کیوں معیوب ہوا. کیا کہنا. بہت اچھا ہے. بہت خوب بہت خوب. بہت خوب. یہ حرص و ہوس سے غازی نفرت کے اندھیرے ہر جانب
کیا عہد ہے یہ؟ اس عہد میں کوئی جرم معلوم ہوا؟ واہ واہ واہ. یہ میرے جواں پوشاکی میں عزم درون لے کر نکلے. عزم درو کتنا خوبصورت استعمال ارزاں ہوا. ہے بہت بیکار ہے اب، ارزاں ہے بہت بیکار ہے ایک دل منظور. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. یہ ذرا دوبارہ مکرر. یہ میرے جواں خوش پوشاکی میں عزم درون لے کر. یار امین فاروق آبادی صاحب میرا خیال ہے آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، مائک بند کیجئے پلیز. یہ میرے جواں خوش پوشاکی میں اب آواز خوش پوشاکی میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں، آواز لوٹ لوٹ کے آ رہی ہے. یہ میرے جواں خوش پوشاکی میں درون لے کر نکلے. ارزاں ہے بہت بیکار ہے اب یہ دیکھ دل محجوب ہوا. واہ واہ واہ. پتھر جو کرے انسانوں کو احساس مٹا دے جینے کا. ہاں واہ کیا مصرع. یہ ذوحت کا ساغر بھی ناسے آخر کیسا مشروب ہوا. واہ واہ واہ. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. پتھر جو کرے انسانوں کو احساس مٹا دے جینے کا. یہ ذوحت کا ساغر بھی نہ سے آخر کیسا مشروب ہوا. کیا کرشن اور عصمت، کیا منٹو، کیا ساحر، فیض اور کیا جالب. بہت خوب بہت خوب. ہر دور میں سچ لکھنے والا، ہر دور میں سچ لکھنے والا میری ہی طرح ماتوب ہوا. بہت خوب بہت خوبصورت نبھا رہی ہیں. یہ صاحب ثروت اور حشمت، یہ عالی جہاں سیاست کے. یہ صاحب ثروت اور حشمت، یہ عالی جہاں سیاست کے. کب ان کو غرض ہے مفلس سے، بس اپنا مزہ مطلوب ہوا. بے شک بے شک بے شک. حالات حاضرہ پہ شعر ہے. کرتے ہیں برائی اوروں کی، خود اپنا گریباں بھول گئے. واہ. پھولوں کی فضا اچھی نہ لگی، کانٹوں کا چلن مرغوب ہوا. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. بہت شکریہ. اور آخری وقت مکتب پیش کرتی ہوں. انسان کا بھلا جو بھی سوچے پیغام محبت پھیلائے. انسان کا بھلا جو بھی سوچے پیغام محبت پھیلائے. ہم اتنا سمجھتے ہیں زیبی وہ خوشیوں کا مندوب ہوا. انسان کا بھلا جو بھی سوچے پیغام محبت پھیلائے. ہم اتنا سمجھتے ہیں زیبی وہ خوشیوں کا مندوب ہوا. سچائی تھی جرم سو ہر سچا لہجہ مسلوب ہوا. جو بھی سچ بولا اس سے ہر جرم یہاں منسوب ہوا. بہت بہت شکریہ. میرا خیال آواز ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے ساگر بھائی نے سنبھال لیا مسئلے کو. جی میں یہی چاہ رہی تھی کہ انہیں فون کرتی ہوں. ابھی اب یہ سوچ رہی تھی ان کو فون کرتی ہوں. جی نہیں، میں ساگر بھائی کو فون کرتا آپ کے لیے داد اور ان کے لیے تحسین. جی جی بالکل. سر میرا حصہ بھی ہے. میں ساگر بھائی کو فون کرتا رہا ہوں، مجھے جواب نہیں دیا، لیکن گروپ میں آ کے انہوں نے وہ ہوں گے نہیں ٹیکنیکل فالٹ جو ہے وہ دور کر دیا ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. تو آج یہ ہوا کہ میری زیادہ تر توانائی ادھر ہی لگی رہی، اور جو ناظم تھے وہ آئے بھی نہیں، اور جب آئے تو وہ جناب کوئی
ہمیں الٹا 10-20 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی کر رہے تھے جناب، بار بار بول رہے تھے نہیں آپ نے 20 لاکھ دینا ہے، 10 لاکھ دینا ہے. ہم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے انہیں ریموو کیا کہ ہمارے ذمہ نہ لگ جائے کچھ. 10-20 لاکھ کی بات کر رہے ہیں. جی. تو سید ایاز مفتی صاحب، میں کلام سنا چکا ہوں. میں مایوس ہو گیا تھا کہ اب آپ تشریف نہیں لا رہے، تو میں نے سنا دیا. اب چونکہ آپ آ گئے ہیں اس لیے میرا کلام سنیں، پھر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. بالکل بالکل صحیح سر، صحیح بالکل. میری احساس ہے، سنائیں. میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی آ رہی آ رہی ہے بھائی، پیش کیجیے. جی ارشاد مقبول بھائی. تصویر اسٹل ہو گئی. کوئی ہاں ٹیکنیکل میرا خیال بیچ میں تھوڑی سی ایشو ہے. نیٹ کا مسئلہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے مقبول بھائی. اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ میں ایک کلام سنا چکا ہوں. سید ایاز مفتی صاحب نہیں آئے تھے، آپ پہلے میرا کلام سننا پڑے گا، پھر میں آپ کو بلاؤں گا. جی جناب صدر کی اجازت سے، ہاں، چھوٹی بہر میں ایک چھوٹا سا کلام کہ کہتی ہے جبی شاکر. ہاں کہتی ہے جبی شاکر، دل میں ہے نگی شاکر. دل میں ہے نگی شاکر. ہاں، کہتی ہے جبی شاکر، دل میں ہے نگی شاکر. ہے تیرا بسیرا بھی، ہے تیرا بسیرا بھی، جنت کے کریں شاکر. ہے تیرا بسیرا بھی، ہے تیرا بسیرا بھی، جنت کے کریں شاکر. اور شعر دیکھیے جناب، چھوٹے لفظوں میں کیا لکھا ہے. سب کچھ نہ سمجھ خود کو، سب کچھ نہ سمجھ خود کو، تو کچھ بھی نہیں شاکر. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا شاکر صاحب، کیا کہہ. واہ بہت خوب. آداب جی، آداب. سب کچھ نہ سمجھ خود کو، جزاک اللہ. سب کچھ نہ سمجھ خود کو، تو کچھ بھی نہیں شاکر. اور ہرگز نہیں کرنے کے، ہرگز نہیں کرنے کے، دل جان حزین شاکر. شعر دیکھیے جناب تنویر پھول صاحب کے، امید فلک سے ہے، امید فلک سے ہے، رہنے کو زمین شاکر. اور جس سمت سے آیا ہے، جس سمت سے آیا ہے، جانا ہے وہیں شاکر. دوبارہ تو جس سمت سے آیا ہے، جانا ہے وہیں شاکر. اور تیرا تو ٹھکانہ ہے، تیرا تو ٹھکانہ ہے، فردوس بری شاکر. ہاں، اور شعر دیکھیے جناب کے، گھر رب کا تیرا دل ہے، گھر رب کا تیرا دل ہے، رہتا ہے دریں شاکر. گر رب کا تیرا دل ہے، رہتا ہے دریں شاکر. اور علی ہے جناب، اشعار تیرے سارے، اشعار تیرے سارے، اقوال مبین شاکر. ہاں، اشعار تیرے سارے، اشعار تیرے سارے، اقوال مبین شاکر. اور جو شخص مسلمان ہے، جو شخص مسلمان ہے، محبوب ترین شاکر.
اور محبوب ترین شاکر. اور مقطع ہے جی، مالک نے بنایا ہے، مالک نے بنایا ہے. ذرا شعر دیکھیے مقطع کہ مالک نے بنایا ہے تجھ کو بھی حسین شاکر. بہت اچھا بھائی، کیا انداز ہے، کیا کیا مالک نے بنایا ہے. جناب تنویر پھول صاحب بہت خوب، بہت خوب. آسان تقویم. مالک نے بنایا ہے تجھ کو بھی حسین شاکر، سب کچھ نہ سمجھ خود کو، سب کچھ نہ سمجھ خود کو، تو کچھ بھی نہیں شاکر. کہتی ہے جبھی شاکر، دل میں ہے نگین شاکر. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ جناب، خوش ہیں، شاد آباد رہیں. اور میں اس کے ساتھ ہی مشاعرے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے خوبصورت لہجے کے خوبصورت شاعر جناب سید ایاز مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب سید ایاز مفتی صاحب. بڑی نوازش سر، بڑی نوازش. اور آج آپ ہی اور تنویر بھائی بیٹھے ہیں، سب کو میرا مؤدب ادب بھرا سلام. منظر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نعت خواں بھائی حافظ بھی بیٹھے ہیں، سب کو سلام. تو عرض کرتا ہوں آپ کو تو غزل ہے آپ کی نظر کے، مسلتا جاتا ہے جو پھول لاابالی میں، مسلتا جاتا ہے جو پھول لاابالی میں، بڑی صفات ہیں میرے چمن کے مالی. بڑی صفات ہیں میرے چمن کے مالی میں، اور عجیب حالت قلبی ہوئی ہے اس دن سے، عجیب حالت قلبی ہوئی ہے اس دن سے، جو بالی کان میں دیکھی ہے لاابالی میں، بالی کان میں دیکھی ہے بے خیالی میں. جی اور سنیے گا کہ دعائے خیر ہے مانگی تمام گلشن کی، دعائے خیر ہے مانگی تمام گلشن کی، کہ پات پات ہے ڈوبا لہو کی لالی میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کہ پات پات ہے ڈوبا لہو کی لالی میں. اور آپ ہی چلی گئی. اچھا مقبول بھائی شعر سنیے گا کہ اگرچہ داد تو مسکراتے دی اس نے، اگرچہ داد تو مسکراتے دی اس نے، مجھے تو آنسو نظر آ گئے تھے تعلیم. کیا بات ہے، کیا پیراڈاکس. اگرچہ داد تو مسکراتے دی اس نے، مجھے تو آنسو نظر آ گئے تھے تعلیم. اور پیوں گا میں اسے سقراط کی طرح یارو، پیوں گا میں اسے سقراط کی طرح یارو، وہ جو بھی ڈال گیا ہے میری پیالی میں. پیوں گا میں اسے سقراط کی طرح یارو، وہ جو بھی ڈال گیا ہے میری پیالی میں. اور ہوئی جو آب محبت کی یوں پذیرائی، ہوئی جو آب محبت کی یوں پذیرائی، حسین ہو گئے رخسار اس کے لالی میں. حسین ہو گئے رخسار اس کے لالی میں، اور میں مانتا ہوں کہ بھر جائیں گے کبھی نہ کبھی، میں مانتا ہوں کہ بھر جائیں گے کبھی نہ کبھی، لگے گا وقت مگر زخم کی بحالی. میں مانتا ہوں کہ بھر جائیں گے کبھی نہ کبھی، لگے گا وقت مگر زخم کی بحالی میں. اور یہ شعر بطور خاص میرے ہندوستان کے دوستوں کے لیے ہے کہ اگر میں ہار کے بھارت کو جیت سکتا ہوں، اگر میں ہار کے بھارت کو جیت سکتا ہوں، کہو تو آج ہی آ جاؤں گا موہالی میں.
جی جی موہالی میں ٹیسٹ میچ ہوا تھا، جی کیا آپ کو یاد ہوگا؟ اگر میں ہار کے بھارت کو جیت سکتا ہوں کہو تو آج ہی آ جاؤں گا موہالی میں، اور نظر وہاں بھی جو اقبال کی شبی آئی، نظر وہاں بھی جو اقبال کی شبی آئی، کوئی تو بات تھی ایسی کلام حالی، کوئی تو بات تھی ایسی کلام حالی میں۔ اور شعر ہے کہ حضور حسن سے پوچھا کہ فیصلہ کیا ہے، حضور حسن سے پوچھا کہ فیصلہ کیا ہے، جواب آیا کہ دیکھو حیا کی لالی میں، کیا بات ہے، جواب آیا کہ دیکھو حیا کی لالی میں۔ اور مکتب پیش خدمت ہے کہ حیات مفتی کی جکڑی ہے ایک کلائی میں، حیات مفتی کی جکڑی ہے ایک کلائی میں، جہان ڈولتا پھرتا ہے ایک بالی میں، جہاں ڈولتا پھرتا ہے حیات مفتی کی جکڑی ہے ایک کلائی میں، جہان ڈولتا پھرتا ہے ایک بالی میں، پسلتا جاتا ہے جو پھول لاؤبانی میں، بڑی صفات ہیں میرے چمن کے مالی میں۔ بہت خوب، بڑی یہ تھے سید اعجاز مفتی صاحب، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت قافیہ، اور انہوں نے قافیہ اور ردیف کو بہت خوبصورت قافیہ اور ردیف کی خوبصورت آمیزش انہوں نے بہت نبھایا، خوبصورت۔ میں جناب داد دیتا ہوں اس خوبصورت کلام جناب، بڑی جناب مقبول منظر صاحب کے ہم بہت بے چینی سے منتظر تھے۔ اس قحط الشعراء میں ہر ایک کا وجود جو ہے، ہر ایک شاعر کا وجود میرے لیے بہت ہی قیمتی ہے۔ جناب ڈاکٹر مقبول منظر صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، بہت مہربانی ہوگی۔ جناب ڈاکٹر مقبول منظر صاحب۔ بہت نوازش، بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ صدر محترم کی اجازت لیتے ہوئے ایک غزل پیش کر رہا ہوں جس کا مطلع عرض کیا ہے، سنیے گا مفتی بھائی کے۔ مطلع ہے کہ دھوپ میں جو ماحول کو جلتا دیکھوں، دھوپ کی زد میں جو ماحول کو جلتا دیکھوں، خود کو انگاروں کے پار پہ چلتا دیکھوں، بہت اچھا پہ چلتا دیکھوں۔ اور حسن مطلع ہے کہ جب بھی جذبات کو سینے میں ابلتا دیکھوں، جب بھی جذبات کو سینے میں ابلتا دیکھوں، پے کرے شیر میں افکار کو ڈھلتا دیکھوں۔ بہت اچھا ہے، مقرر ہو جائے ڈاکٹر صاحب، مقرر ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ جب بھی جذبات کو سینے میں ابلتا دیکھوں، پے کرے شیر میں افکار کو ڈھلتا دیکھوں، بہت اچھا، پے کرے شیر میں افکار کو ڈھلتا دیکھوں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ خواب در خواب ہیں آنکھوں میں پگھلتے افکار، خواب در خواب ہیں آنکھوں میں پگھلتے افکار، غیر آسودہ تمناؤں کو جلتا دیکھوں، غیر آسودہ تمناؤں کو۔ بہت نوازش، شکریہ۔ خواب در خواب ہیں آنکھوں میں پگھلتے افکار، غیر آسودہ تمناؤں کو جلتا دیکھوں۔ اور شعر ہے کہ میرے قدموں میں ہی چھپ جاتی ہے پرچھائی میری، میرے قدموں میں ہی چھپ جاتی ہے پرچھائی میری، سر پہ سورج کی جو کرنوں کو ٹہلتا دیکھوں، میرے قدموں میں ہی چھپ جاتی ہے پرچھائی میری، سر پہ سورج کی جو کرنوں کو ٹہلتا دیکھوں۔ یہ شعر دیکھیے گا کہ خوف سے دن بھی پہن لیتا ہے ظلمت کی قبا، خوف سے دن بھی پہن لیتا ہے ظلمت کی قبا، جب بھی سورج کو سر شام میں ڈھلتا دیکھوں،
کیا کیا انداز میں بیان کیا، کیا ہی شستہ انداز میں آپ نے شکریہ محترم بھائی، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ خوف سے دن بھی پہن لیتا ہے ظلمت کی قبا، جب بھی سورج کو سرے شام ٹہلتا، جب بھی سورج کو سرے شام میں تغزل ہے جب جناب، بھی تغزل سورج کو سرے شام میں ڈھلتا دیکھوں، اور یہ سر مقتا شعر ہے کہ چہرے طفل پہ آ جاتی ہے پل میں رونق، چہرے طفل پہ آ جاتی ہے پل میں رونق، گھر سے باہر جو کبھی خود کو نکلتا دیکھوں، گھر سے باہر جو کبھی خود کو نکلتا دیکھوں۔ بہت نوازش، شکریہ محترم، کہ چہرے طفل پہ آ جاتی ہے پل میں رونق، گھر سے باہر جو کبھی خود کو میں گھر سے باہر جو کبھی خود کو نکلتا دیکھوں۔ آپ نے کیا ہی خوبصورت انداز میں اس معصومیت کو بیان کیا بہت ہے۔ نوازش، گھر سے باہر، بہت نوازش، گھر سے باہر جو کبھی خود کو نکلتا دیکھوں، اور یہ مقطع کا شعر ہے کہ خواب کیسے یہ نظر آتے ہیں مجھ کو منظر، خواب کیسے یہ نظر آتے ہیں مجھ کو منظر، اپنے ہی سر کو میں نیزے پہ اچھلتا دیکھوں، اپنے ہی سر کو میں نیزے پہ اچھلتا دیکھوں، خواب کیسے یہ نظر آتے ہیں مجھ کو منظر، اپنے ہی سر کو میں نیزے پہ اچھلتا دیکھوں، جب بھی جذبات کے سینے میں ابلتا دیکھوں، طے کرے شیر میں افکار کو ڈھلتا دیکھوں۔ بہت نوازش، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہت شکریہ، نوازش۔ ڈاکٹر صاحب یہ شعر دوبارہ ہو جائے، پیکر شعر میں افکار کو ڈلتا دیکھوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جب بھی جذبات کو سینے میں ابلتا دیکھوں، جب بھی جذبات کو سینے میں ابلتا دیکھوں، طے کرے شیر میں افکار کو ڈھلتا دیکھوں، طے کرے شیر میں۔ ایک شاعر کی اس سے اچھی تعریف نہیں ہو سکتی۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ، نوازش محترم، بہت نوازش سید اعجاز مفتی صاحب، بہت شکریہ، ماشاء اللہ، بہت بہت خوب۔ شکریہ۔ یہ تھے ڈاکٹر، میں جوائن نہیں کر پایا اس لیے میں باہر میں تھا، آئندہ انشاءاللہ تعالی موقع دیجیے گا، ضرور شامل ہوں گا۔ انشاءاللہ العزیز سر، انشاءاللہ العزیز۔ جی قبلہ، انشاءاللہ۔ ایک نہیں مواقع ہیں جناب آپ کے لیے، ہم تو جناب سخنور انٹرنیشنل کا مشن ہی اردو شعراء کو مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ اپنے دل کے اندر جو ابلتے جذبات ہیں نکالیں، تاکہ نکالیں۔ تاکہ ہلکے ہو جائے۔ آپ کے ساتھ تو میں ہمیشہ ہوں، آپ کے ساتھ تو ہر وقت حاضر آتا ہوں۔ مطلب ادبی طور پر یہ مشاعرہ ہے، سائیکالوجی کی زبان میں یہ کیتھارسس سینٹر ہے۔ جی آپ تشریف لائیں جناب، آپ بہت نوازش، بہت میں نے بھی جس ٹائم سے سخنور انٹرنیشنل کو جوائن کیا ہے، میری طبیعت ٹھیک ہے پہلے سے۔ جی ٹھیک ہے، سبحان اللہ، بے شک، ماشاء اللہ۔ نمائندہ شورا حضرات آپ کے ساتھ ہیں، جہاں جی جزاک اللہ، محترم جزاک کبیر اللہ، صاحب ہیں، سید مفتی اعظم صاحب سید ہیں، ایاز مفتی صاحب کلام بہت خوبصورت سناتے مالی ہیں، صاحب ہیں، بہت ہم خوبصورت۔ لوگ اول تو وہ تقدیسی کلام لکھتے ہیں، نہیں تو جو بھی لکھتے ہیں بڑا سنجیدہ ہوتا ہے، بڑا دل بھاتا ہوتا ہے۔ حافظ عبدالغفار صاحب ایک بڑا اضافہ ہیں، ہماری لہجہ بھی دریافت بہت اچھا ہیں۔ ہے، امیر فاروق آبادی پرانے دوست ہیں، مل گئے ہیں۔ شکور بلی صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد گھر پڑے تھے، ہم نے انہیں چھنڈ پھونک کے جناب مشاعرے میں لے آئے ہیں۔ میں آپ بھی ویسے ہی ہوں یہ آپ کی محبت ہے جناب۔ جناب خوش رہیں، شاد آباد رہیں جی، شاد آباد۔ میں جناب آخر میں جناب تنویر پور صاحب سے صدارتی کلمات ارشاد فرمانے اور اپنا کلام سنانے اور دعائیہ الفاظ کہنے کی درخواست کرتا ہوں۔ جناب تنویر پور صاحب۔ بہت بہت شکریہ شاکر بھائی، ماشاء اللہ آپ نے سنبھال لیا، کیونکہ لزامت تعظیم کی تھی رئیس بھائی کی، وہ تو پتہ نہیں آئی نہیں، بس جھلکی دکھا کے چلا گیا جب دو چار، بس رئیسانہ انداز ہے جی ان کا۔ ہاں تو نہیں آ سکے، کوئی مجبوری ہوگی ان کی۔ بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سنبھال لیا، اور ماشاء اللہ بہت اچھی محفل رہی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح توفیق عطا فرمائے، اردو زبان کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھائے اور دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، اور خیال رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ایک کلام جو ہے، پہلے تقدیسی کلام پیش کرتا ہوں،
پھر تو غزل چھوٹی سی تو ہم سماعت فرمائیے. پاک پاک مولا ہے سب سے اعلیٰ ہے، پاک مولا ہے سب سے اعلیٰ ہے، ہم پہ رحمت کا اس کی سایہ ہے. ماشاء اللہ. پاک مولا ہے سب سے اعلیٰ ہے، ہم پہ رحمت کا اس کی سایہ ہے. بندگی کا یہ ایک طریقہ ہے، بندگی کا یہ ایک طریقہ ہے، حمد اللہ کا قصیدہ ہے. اللہ کا قصیدہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی. اللہ تعالیٰ نے خود بھی ہم کے لیے حکم دیا ہے، فسبح بحمد ربک، سورہ نصر میں ہے نا. جی جی تسبیح کرتے ہوئے اللہ کی حمد بیان کرو، فسبح بحمد ربک. بندگی کا یہ ایک طریقہ ہے، حمد اللہ کا قصیدہ ہے. وہ ہے رحمان اور وہی ارحم، وہ ہے رحمان اور وہی ارحم، حمد ساری اسی کو زیبا ہے. ماشاء اللہ. وہ ہے رحمان اور وہی ارحم، حمد ساری اسی کو زیبا ہے. مصلحت اس کی کوئی کیا سمجھے، مصلحت اس کی کوئی کیا سمجھے، توسن فہم پاشکستہ ہے. مصلحت اس کی کوئی کیا سمجھے، توسن فہم پاشکستہ ہے. آداب. اس کی تعریف کی نہیں طاقت، اس کی تعریف کی نہیں طاقت، طائر فکر پر بریدہ ہے، طائر فکر پر بریدہ ہے. اور سورہ نصر نے کہا ہم سے، وہی فسبح بحمد ربک، سورہ نصر نے کہا ہم سے، حمد کرنا بھی ایک فریضہ ہے. بہت اچھا ہے، حمد کرنا بھی ایک فریضہ ہے. اور یہ قطع بند ہے. اس کو چاہو وہ چاہتا ہے تمہیں، اس کو چاہو وہ چاہتا ہے تمہیں، غور کرنے کی دوستو جا ہے. اس کو چاہو وہ چاہتا ہے تمہیں، غور کرنے کی دوستو جا ہے. کیسے چھوڑے گا آخرت میں وہ، کیسے چھوڑے گا آخرت میں وہ، جو یہاں بھی خیال رکھتا ہے. کیسے چھوڑے گا آخرت میں وہ، جو یہاں بھی خیال رکھتا ہے. دنیا میں تو مجازی سہارے بھی دیے ہیں نا اس نے، دوست اولاد ماں باپ بھائی بہن، لیکن وہاں آخرت میں تو اور کوئی نہیں ہے نا، برزخ میں. تو پھر یہ ہے متنویر بھائی کہ 72 ماؤں سے زیادہ. جی جی تو اس کو چاہو وہ چاہتا ہے تمہیں، غور کرنے کی دوستو جا ہے. کیسے چھوڑے گا آخرت میں وہ، جو یہاں بھی خیال رکھتا ہے، جو یہاں بھی خیال رکھتا ہے. آداب. شکر کرنا اسی کا ہے لازم، شکر کرنا اسی کا ہے لازم، جس کی ممنون ساری دنیا ہے، جس کی ممنون ساری دنیا ہے. کوئی مانے اسے یا مت مانے، کوئی مانے اسے یا مت مانے، رزق مولا سبھی کو دیتا ہے، رزق مولا سبھی کو دیتا ہے. جس میں نا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، دنیا میں رحمان ہے، اس کی رحمت عام ہے سب کے لیے، اور آخرت میں رحیم ہے سب کتاب کے بعد. تو رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے. کوئی مانے اسے یا مت مانے، رزق مولا سبھی کو دیتا ہے. شاخ گل اس کو کرتی ہے سجدہ، شاخ گل اس کو کرتی ہے سجدہ، ہر شجر دیکھ کر سرخمیدہ ہے. یسجدان. شاخ گل اس کو کرتی ہے سجدہ، ہر شجر دیکھو سرخمیدہ ہے. اور سورہ ملک میں کہا اس نے، تبارک الذی، سورہ ملک میں کہا اس نے، دیکھ کیا آسمان میں رکھنا ہے. سورہ ملک میں کہا اس نے، دیکھ کیا آسمان میں رکھنا ہے. اس کو پایا قریب شہرک سے، اس کو پایا قریب شہرک سے، مرکز دل سے جب پکارا ہے، مرکز دل سے جب پکارا ہے. اور اپنی حالت اسی سے کہتا ہوں، اپنی حالت اسی سے کہتا ہوں، سب سے رکھتا جو میرا پردہ ہے. اپنی حالت اسی سے کہتا ہوں، سب سے رکھتا جو میرا پردہ ہے.
اور میری ہر بات ہے آیا اس پر، میری ہر بات ہے آیا اس پر، مجھ سے بڑھ کر مجھے سمجھتا ہے، بالکل صحیح، میری ہر بات ہے آیا مجھ پر، مجھے سمجھتا ہے، مجھ سے بڑھ کر مجھے سمجھتا ہے، مجھ سے بڑھ کر مجھے سمجھتا ہے، بہت خوب، بہت خوب، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اے مولا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اے مولا، تو نے انعام اپنا بخشا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اے مولا، سبحان اللہ، تو نے انعام اپنا بخشا ہے، اللہ تو ہے رحمان بزم ہستی میں، تو ہے رحمان بزم ہستی میں، تو ہی عرب رحیم عقبہ ہے، وہی بات ہے رحمان دنیا، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، تو ہے رحمان بزم ہستی میں، تو ہی عرب رحیم عقبہ ہے، مقتا ہے اس پہ رحمت کی ہو نظر ہر دم، اس پہ رحمت کی ہو نظر ہر دم، پھول تیرا حقیر بندہ ہے، حقیر بندہ ہے، آمین، اس پہ رحمت کی ہو نظر ہر دم، آمین، اس پہ رحمت کی ہو نظر ہر دم، پھول تیرا حقیر بندہ ہے، پاک مولا ہے سب سے اعلیٰ ہے، ہم پہ رحمت کا اس کی سایہ ہے، وہ ہے رحمان اور وہی ارحم، ہم ساری اسی کو زیبا ہے، ہم ساری اسی کو زیبا ہے، بے شک، بے شک، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، ایک بے اور شک، مختصر سی غزل بھی سماعت فرما لیجیے۔ جی جی، میری آنکھیں ہیں منتظر کب سے، غیر مرتب ہے، میری آنکھیں ہیں منتظر کب سے، میری آنکھیں ہیں منتظر کب سے، کوئی انسان نظر یہاں آئے، میری آنکھیں ہیں منتظر کب سے، کوئی انسان نظر یہاں آئے، قریہ دل اداس ہے کتنا، قریہ دل اداس ہے کتنا، تم نے دیکھے دھواں دھواں چہرے، واہ واہ واہ، اداس ہے کیا کتنا، بات ہے، کیا کیا بات بات ہے، کیا بات تم نے ہے، دیکھے دھواں 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 کیا چہرے، بات ہے، آپ نے آداب جیسے مرجھا گیا ہو کوئی گل، جیسے مرجھا گیا ہو کوئی گل، رنگ عارض کا اڑ گیا ایسے، رنگ عارض کا اڑ گیا ایسے، رخ پہ ان کے حجاب ہے اجلا، رخ پہ ان کے حجاب ہے اجلا، چاند یا جھانکتا ہے بادل سے، رخ پہ ان کے حجاب ہے اجلا، چاند یا جھانکتا ہے بادل سے، اور باقیات ان کی راکھ ہے کالی، باقیات ان کی راکھ ہے کالی، دیکھنے میں حسین ہے شعلے، دیکھنے میں حسین ہے شعلے، شعلے تو اچھے لگتے دیکھنے میں روشنی آ رہی، لیکن بعد میں راکھ چھوڑ جاتے ہیں، باقیات ان کی راکھ ہے کالی، دیکھنے میں حسین ہے شعلے، روز شب کا ہے ایک ہی انداز، روز و شب کا ہے ایک ہی انداز، کتنے آتے ہیں کتنے ہیں جاتے، کتنے آتے ہیں کتنے ہیں جاتے، سلسلہ چل رہا ہے، اور عشق کے آگے سر نگوں ہے عقل، عشق کے آگے سر نگوں ہے عقل، کوئی اہل خیرت سے یہ کہہ دے، کوئی اہل خیرت سے یہ کہہ دے، اقبال نے کہا نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محبت تماشا ہے لبے بام ابھی، لبے بام ابھی، جی جی، عشق کے آگے سر نگوں ہے عقل، کوئی اہل خیرت سے یہ کہہ دے، سر مقتل شعر ہے، سن کے فریاد مسکراتے ہیں، سن کے فریاد مسکراتے ہیں، دل پہ کچھ بھی اثر نہیں ان کے، سن کے فریاد مسکراتے ہیں، دل پہ کچھ بھی اثر نہیں ان کے، مقطع ہے، ایک تبسم کے منتظر ہم ہیں، ایک تبسم کے منتظر ہم ہیں، پھول سے کہہ رہے ہیں یہ غنچے، ایک تبسم کے منتظر ہم ہیں، کیا بات ہے، کیا پھول بات سے ہے، کہہ کیا رہے ہیں یہ غنچے، بہت خوب مکتا میری جی، آنکھیں بہت ہیں منتظر کب سے، کوئی انسان نظر یہاں آئے، کیا رخ پہ بات، ان کیا کے حجاب ہے اجلا، چاند یا جھانکتا ہے بادل سے، چاند یا جھانکتا ہے بہت خوب، بہت واہ، بہت شکریہ، ماشاء اللہ، بہت بہت خوبصورت کلام جی۔ اس سے پہلے کہ میں جناب تنویر پھول صاحب کو دعا کروانے کی درخواست کروں،
حمد میں ایک ربائی جناب کی اجازت سے، کیونکہ حمد ہے میں اس لیے کتنی پیاری ہے یہ فطرت ساری، کتنی پیاری ہے یہ فطرت ساری، آئیں موسم سارے باری باری، گرما سرما فصل گل پتجڑ بھی، گرما سرما فصل گل پتجڑ بھی، تیری کامل قدرت کی فنکاری۔ دعائے خیر ہم سب کے لیے جی کروا دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک ابدا ابدا یا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فاطر السماوات والأرض أنت ولي الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، آمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمین۔ جزاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ جزاک اللہ صلی اللہ۔ جی آپ سب کا بہت شکریہ، بہت نوازش، اور اللہ کا لاکھ کرم ہے کہ اس نے لمحہ بلمحہ اعانت فرمائی اور دوست آتے گئے اور کارواں بنتا چلا گیا، اور الحمدللہ ہم ٹائم تک پہنچے ہیں۔ ہاں جی سب کا شکریہ جناب بلی صاحب، آپ کا شکریہ، ڈاکٹر مقبول منظر صاحب سر آپ کا شکریہ، امیر فاروق آبادی صاحب آپ کا بہت شکریہ، سعید احمد سالک صاحب نے پورا پروگرام ہمارے ساتھ بطور سامع گزارا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ جناب محترم تنویر پھول صاحب آپ کا بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں کہ میں اس میٹنگ کو اینڈ کروں جی، اجازت چاہتا ہوں جی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، شکریہ جی۔ اللہ